السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں بہت ہی پیاری کیوٹ سی 14 ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں ہمارے جانم کی۔ تو سب کام چھوڑ دیجئے، آج میں صبح صبح کر رہی ہوں ریکارڈنگ، تو ابھی میں نیند میں ہوں تھوڑی تھوڑی، تو آواز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تھوڑی اگر مسٹیک وغیرہ ہو جائے تو برداشت کیجیے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف بنا آپ کو ویٹ کروائے۔ تو کیوٹ وے میں آج میں نے لکھی ہے ایپیسوڈ، آگے بہت سی ہاٹ ایپیسوڈ آئیں گی، لیکن ابھی جو یہ کیوٹ سی آپ پڑھیں اور بہت انجوائے کریں، بہت ہی مزے کیے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ انیا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، کیا بچپنا ہے یہ؟ ارمان نے کھڑے کھڑے غراتے کہا تو وہ اپنی شرٹ اتارنے لگی، اور یہ دیکھتے ارمان نے نظریں فوری اس نمونی سے ہٹائیں۔ وہ لہنگے کی بھیگی شرٹ اتار نہ پانے پر پھر رونے لگی، تو ارمان نے واپس انیا کو دیکھتے اپنے مقدروں کو غائبانہ روتے اس تک فاصلہ سمیٹا، اور دو زانوں بیٹھے لہنگے کی ہیوی شرٹ انزپ کی، جس کے بعد وہ بآسانی انیا سے اتری۔ انر ریڈ سلک کی شرٹ ابھی بھی انیا نے پہن رکھی تھی، پر وہ گیلی ہونے کے سبب انیا کے جسم سے چپک چکی تھی۔ ارمان جدھر سے نظریں بچا رہا تھا، اس لڑکی کی خوبصورت رعنائی رکھتے وجود کا کوئی سرا آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر لہنگے کو بھی انپن کرتی، ارمان نے اس کے لہنگے کی خوبی خود کھولی ہی کہ وہ گیلا ہونے کے سبب مزید باری ہوتے ہی نیچے گرا۔ اب وہ سلک کے ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی جو مکمل بھیگے تھے، اور خود انیا شاور کے نیچے پھر سے جا کر دیوار سے لگ کر منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ناراض تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی اور ارمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ آیا بن کر بہت پیارا لگ رہا ہوں تمہاری، یا اللہ مجھے صبر دے۔ ارمان نے محترمہ کے الٹا بگڑنے پر گھورتے اس کی گیلی شرٹ اور لہنگا نیچے گیلی زمین سے اٹھا کر سنک کے پاس رکھا اور پلٹ کر انیا کی طرف بڑھا۔ آیا فیمیل ہوتی ہے؟ وہیں دیوار سے لگے گال پھلا کر انفارمیشن میں اضافہ کرتی مسکرائی، تو ارمان کو اپنے ماتھے پر آئے بال ہاتھوں سے پیچھے کیے تو انیا کا سانس سا پھولا۔ یہ ہوش ہے تمہیں؟ یہ نہیں کہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ پل پل قریب آ رہا تھا، اور انیا نے آہستہ سے شاور آن کرے اس کے سینے کی طرف ہاتھ اٹھاتے مزید پاس آنے سے روکا۔ جائیں یہاں سے، انیا نے برہم ہوتے ارمان کے پاس آنے پر کہا، تو وہ دائیں بائیں دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے ذرا فاصلے پر رکا۔ شاور کی پھوار بس انیا پر تھی اور کچھ ارمان اور انیا کے بیچ کی خالی جگہ میں گر رہی تھی۔ ارمان نے عقب سے بٹن دباتے شاور آف کیا، کیونکہ انیا کا مسلسل بھیگنے سے وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹھر رہی تھی۔ کیوں بند کیا ہے؟ وہ مچھلی پیچھے پلٹ کر واپس شاور آن کرنے لگی، مگر ارمان نے شاور کے نل پر ہاتھ جما لیا، تو وہ ناراض سی واپس گھومی، پھر ارمان کو دیکھتے گھورنے لگی کہ وہ اسے شاور کھولنے نہیں دے رہا۔ تم نے کوئی نشہ کر رکھا ہے آج، وہ بھی انتہائی سستا۔ کیوں انیا، کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ کوئی بھی نارمل حرکت نہیں کی تم نے؟ انیا نے جب نظریں چرانی چاہیں تو ارمان نے وہ بیچ کا فاصلہ کاٹا، تو انیا اسے دیکھنے کے سوا سب بھول گئی، دونوں کے بیچ جگہ ختم ہو گئی۔ انیا کو ارمان کا باری سینہ سانس بند کرتا محسوس ہوا۔ I'm sorry، میں چینج کر کے آ کے سوتی ہوں، آپ میرا درد سمجھ ہی نہیں رہے، تو مزید واویلا مچانے کا فائدہ نہیں، میں سہ لوں گی۔ وہ پھر سے بے بسی سے اپنے لب کاٹنے رونے لگی، تو ارمان نے ہاتھ دیوار سے ہٹائے، انیا کے اب نارمل انداز میں رونے پر اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم کچھ نہیں سہوگی، ٹیل می کیا چاہیے تمہیں؟ ارمان نے اس کے دانت میں دبائے ہونٹ جو سرخی سے ہٹ گیا انگوٹھے کی پور سے سہلاتے نرم ترین لہجے میں پوچھا کہ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ انیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹائے منہ پھیر گئی۔ ارمان نے وہیں رکے کچھ لمحے انتظار کیا، اور اس سے پہلے واش روم سے نکل جاتا وہ جلدی سے اس کے پاس آ رکتی اس کے گرد بازو باندھے سینے سے جا لگی۔ ارمان نے فوراً بازو اس کے بھیگے وجود کے اطراف باندھے، پر وہ سخت پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے تو چینج کرو، روم میں آ کر لیٹو۔ ارمان نے اس کے جوڑے کے ہاتھ میں چبھتی پنز نکال کر فرش پر پھینکی، بال بھی کھل کر انیا کے ارد گرد بکھرے۔ انیا کو ارمان کی انگلیاں سر کی جڑوں تک گزرتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے بازوؤں میں لپٹے ارمان کو مزید مضبوطی سے جکڑتی کہ اس کی یہ محسوس کن گرفت ارمان کے ہونٹوں پر بٹکی سی مسکراہٹ کھینچ لائی۔ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی ارمان؟ وہ خنوز اس کے سینے میں چھپی تھی۔ انیا نے چہرہ ارمان کے سینے میں چھپاتے اس کی شرٹ کو بٹن کو دانتوں سے کھینچتے سرگوشی کی، تو ارمان نے اسے پکڑ کر روبرو کیے۔ جب اپنی شرٹ دیکھی تو بٹن غائب تھا۔
और जब अनिया को देखा तो उसके मुंह में बटन देखे अरमान का पारा फिर चढ़ा। अनिया, ये क्या हरकत है? अरमान उसके सवाल को अनसुना कर डांट गया तो वो दूर होते ही मुंह से उसकी शर्ट का बटन निकाल कर अरमान की तरफ बढ़ा गई। मासूमियत से चेहरा हटा था। पता नहीं क्या बात है, हर चीज खाने का दिल चाह रहा है। सॉरी, मैं अल्फी से जोड़ दूंगी कल। अनिया के आखिरी जुमले पर अरमान ने बटन लेते हैरत से अनिया को देखा। अल्फी से जोड़ोगी? अरमान को लगा जैसे सुनने में गलती हुई, पर आगे से वो जैसे दांत दिखाकर सर हिला रही थी। अरमान ने फौरी गर्दन घुमाकर अपने सर को पीटा था और फूंक सी मारकर अपने ताब को भी काबू किया। शावर मुकम्मल करो और चेंज करके रूम में आओ। अरमान ने वापस पलट कर अनिया के नाम मुनासिब से होलिये से नजरें बचाकर ताकीद की और बाहर निकला तो अनिया ने वापस जाकर शावर खोल लिया। अरमान का दिमाग धुआं छोड़ रहा था। तभी वो कुछ देर रूम से ही चला गया। दूसरे ही रूम में नहाकर चेंज किए, थोड़ी वॉक भी बाहर ही की, मगर कमरे में जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर ये फिक्र कि वो अभी तक नहा न रही हो लिए वो वापस आया तो ब्लैक कम्फी ट्राउजर के साथ फुल बाजू वाली टी शर्ट पहन रखी थी। हाँ, बाल अभी भी नम थे। वो रूम में आया तो निया चेंज कर चुकी थी। ब्लैक कलर की लूज सी शर्ट के साथ वैसा ही पजामा पहने मिरर के सामने खड़ी टॉवल सर पर रखे झटके खा रही थी। शायद नींद आ रही थी। अरमान ने डोर बंद किया और जाकर अनिया के पीछे रुककर उसके दोनों हाथ सर से पकड़कर नीचे किए और खुद उसके बालों को ड्राई करने लगा। अनिया की नजर आईने से ही अरमान पर गई। वो उसे देख भी नहीं रहा था। अनिया की आंखें नमी की तह से हट गईं। झटके से अरमान से अपना टावल खींचकर वो थोड़ी परे से खिसक गई। अब क्या मसला है? अरमान ने बरहमी से इस्तफसार किया। अपने बाल ट्राई करें, मेरे क्यों कर रहे हैं? अनिया का होश अभी भी वापस नहीं लौटा था और अब अरमान का दिल किया से बाहर स्विमिंग पूल में ले जाकर गोते लगवाए, क्योंकि मैं अपने बाल तुमसे ड्राई करवाना चाहता हूँ। अरमान ने बहुत मुश्किल से ये जुमला कहा। अल्लाह के दिल कर रहा था इस लड़की को दो लगाए और जाकर सो जाए लंबी तान कर। तो ऐसे कहे ना, मैं कर देती हूँ। वो फौरन वापस अपनी जगह आई और वही टॉवल जब अरमान की गर्दन में डालने लगी तो अरमान ने रोका। ये तुम्हारा है, वो मेरा है। उसकी मना करने पर गाल फुला गई। अब से यही आपका भी है। अनिया ने उसकी सुने बिना अपने ही टॉवल को अरमान की गर्दन में डालते जब उसके दो किनारे पकड़कर उसके बाल ड्राई करने शुरू किए तो वो इस बात पर मुस्कुराया कि वो कभी अपने टॉवल के सिवा किसी के टॉवल को छूना पसंद भी नहीं करता था। पर अनिया के आगे इनकार करने का दिल ही ना चाहा। वो बहुत नरमी और तवज्जो से अरमान के बाल ड्राई कर रही थी, जो जनाब के माथे पर होश खोकर बेतरतीबी से बिखर रहे थे। अरमान ने आहिस्ता से अपने हाथ बढ़ाए और अनिया की कमर के दाएं बाएं हाथों को ले जाते इसे अपने बाजुओं के हाले में बढ़ लिया और ये बिल्कुल गैर महसूस कुन था। हो ही नहीं रहे, मेरी बाजू थक गई। अनिया ने बहुत जल्द तंग आ जाते हाथ रोके तो अरमान ने जो हाला बनाया वो जरा सीने की ओर खींचा तो अनिया ने हाथ अरमान की गर्दन की तरफ फाइल करे बांधे। क्या हुआ है तुम्हें? अरमान उसकी आंखें खोज रहा था जो रो रो कर सूज रही थी, जिनमें सुरहाई खुली थी। मेरी वेन से आग गुजर रही है, वो बेबस सी आप दीदा आंखें लिए बताने लगी। अभी भी? अरमान को तशवीश ने घेरा कि वो आंखें झुका गई। तुम्हें नींद आई है? अरमान को उसे देखकर यही लग रहा था वो आंखें खोलने में नाकाम है। जी, नफी में गर्दन घुमाकर इकरार करती ये महलूक अरमान का आज पल पल दिमाग खराब करने के मूड में थी। समझ ना आया इस पर हंसे या सर दीवार पर दे मारे। जाओ सो जाओ वरना तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। अरमान ने टॉवल खींचकर काउच पर दे मारते से आजाद किया और जाकर रूम से अटैच ही सिटिंग एरिया में फोन लेता काउच पर जा बैठा, जबकि अनिया ने काउच पर गिरे टॉवल को उठाकर हैंग किया और जाकर अटैच सिटिंग एरिया कॉर्नर की दीवार से लगी कनखियों से अरमान को देखने लगी, जो फोन ऑन किए दूसरे से अपना सर दबाते पीछे को काउच की बैग से जा लगा। अनिया कुछ देर से देखती रही, फिर जाकर काउच के अखब में रुकती अपने गीले बाल समेट कर अरमान के सर पर झुकी उसके माथे को चूमती पीछे हटी। वो जो दोनों हाथों की उंगलियों से आंखें बंद किए कनपट्टी की रगें दबा रहा था, आंखें खोलकर अनिया को देखने लगा जो चेहरा फेर कर खड़ी अपने नेल्स को खाने लग गई थी। यहाँ आओ। अनिया ने फौरन से वापस देखा जहां वो उसे सामने आने को कह रहा था और जल्दी से गोल घूमती सामने आकर रुकी। उसके नम नम बाल उसके आसपास बिखरे थे। वो नंगे पैर खड़ी थी, लू उसी कपड़ों में डूबी मगर क्यूट लग रही थी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। अरमान ने अपने साथ बाजू खोलते इशारा किया तो वो फौरन से उसकी बाजू के हिसार में बैठी और चेहरा घुमाकर अरमान को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते कयामत लग रहे थे। मैंने क्या आपकी स्पेशल नाइट स्पॉइल की अरमान? वो उदास हुई बोली तो अरमान ने इससे सरसरी सी नजर हटाते नफी में सर हिलाया।
انیا فوراً مسکرائی اور ارمان کی گردن میں بازو حائل کرے ارمان کو دیکھنے لگی، جسے خود بھی انیا کو ہولڈ کرنا پڑا۔ آپ میرے ہو گئے ہیں نا؟ اتنے قریب انیا کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ جس چاند کو چھونے کی تمنا بھی بڑی مشکل لگتی تھی، آج وہ اس کی ملکیت میں تھا۔ ہو جاتا اگر تم پاگل پن نہ دکھاتی۔ ارمان کو لگا جیسے ابھی شکوہ کیا تو وہ ضرور سمجھے گی، اور وہ جیسے نظریں جھکا گئی، ان میں حیا کی لالی کا چمکنا سچ میں کسی خوبصورتی کے پیمانے میں نہ رکھا جاتا لمحہ تھا۔ جھوٹ نہیں بولا، آپ سے آپ میری جگہ ہوتے تو چیختے۔ درد سے زیادہ گندی فیلنگ ہے، آئی سویئر۔ ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے پر ابھی میں دھیان نہیں دے رہی۔ وہ پھر اپنے اندر کی اذیت بتانے لگی تو ارمان کو اس کی بات سچ میں درد دے گئی۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے سچ کو اہمیت دے رہا تھا۔ انیا کا سیروں خون بڑھا تھا۔ تو پھر ہو جائے میرے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو ارمان کی گال پر رکھے چہرے سے جا جڑی۔ ارمان نے اس کے چھونے کی شدت بری قوت سے خود کو نجات دی اور انیا کو خود سے دور کیا۔ اگر تم مزید اس اے سی میں یوں ہی سنگل باریک کپڑوں میں بیٹھی رہی تو بہت بری بیمار پڑو گی۔ جا کر سو جاؤ، میں ہو چکا ہوں تمہارا۔ صبح ڈاکٹر سے تمہارا ایک چیک اپ ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ تمہیں جو بھی ہوا اس کو جاننا اہم ہے۔ ارمان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ اس بار ارمان کے گریبان پر پکڑ جما کر اس کو روک چکی تھی۔ آپ نے مجھے کس تک نہیں کی، یہ کیسا اپنا بنایا ہے؟ وہ کر تو اصولی سوال رہی تھی پر ارمان نے اس کے ہاتھوں کی پکڑ اپنی شرٹ کے گلے سے ہٹائی۔ ایک سے کون کم وقت بڑھ سکے گا؟ ارمان نے اس کے پھول سے ہونٹوں کو سرسری دیکھتے سوچا، پھر اپنی سوچ پر 2 حرف بھیجے جسے انیا کا بے باک اثر ہو گیا تھا۔ تم ہوش میں لوٹ آؤ پھر سوچتا ہوں۔ ارمان نے ٹال دیا پر وہ خود کو کیسے ٹالے سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اپنے یہ خوبصورت ہونٹ کسی کو ڈونیٹ کر دیں، پھر مجھے کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ رکھیں اپنی کس اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ میں بہت ہوش ہوں، سنا آپ نے؟ صحیح کہتی ہیں امیاں جان، جمع برف کا تودا کہیں کے۔ برف کے آنسو رلا رلا کر مار دیں گے آپ انیا کو۔ گڈ نائٹ۔ انیا نے دونوں کشن اٹھا کر زور سے ارمان پر برسائے اور جا کر سیدھی میٹرس پر بیٹھتے ہی کروٹ بدل گئی۔ ایک تو اتنی سردی پہلے ہی تھی، اوپر سے اے سی کی کولنگ اور ستم کے وہ یوں ہی بنا کمفرٹر لیے ہی سونے لیٹ گئی۔ ارمان نے مسکراہٹ کو ہر ممکنہ روکتے اٹھ کر انیا کی طرف قدم بڑھائے اور ریموٹ سے اے سی سلو کیے وہ اس کے پاس بیٹھے ہی لیٹا تو انیا جان بوجھ کر دور ہونے لگی۔ جب ارمان نے اس کے پیٹ میں ہاتھ لپیٹ کر کروٹ اس کی طرف بدلے، انیا کی پشت اپنے سینے سے لگا کر کمفرٹر اپنے ساتھ انیا پر بھی کروایا۔ انیا نے جلدی سے ارمان کی بازو پر سر رکھا اور ارمان کی بازوؤں میں قحط مدہوش مسکرائی۔ میں اپنے لپس سچ میں ڈونیٹ کر دوں؟ ارمان کے کان کے پاس سرگوشی انیا کی پرسروریت میں اضافہ کر گئی۔ نہیں، وہ میرے ہیں۔ اپنے پیٹ پر بندھے ارمان کے ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑ کر دباتی وہ دبی سی سرگوشی میں بولی، اچھا کیا بتا دیا ورنہ کل کر دیتا۔ ارمان اس کو اپنے اتنے پاس محسوس کیے بہک سا رہا تھا۔ میں کرنے دیتی نا جیسے۔ وہ سارے درد بھول گئی کیونکہ ارمان کا قریب ہونا ہر دوسری آگ پر حاوی محسوس ہو رہا تھا۔ انیا تھینک یو۔ وہ پھر سے اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتا سرگوشی میں بولا جو خود انیا بمشکل سن سکی، اٹس اوکے۔ آپ سب کو ٹھنڈے فریج لگتے ہوں گے لیکن مجھے تو آتش فشاں لگ رہے ہیں۔ اب میں بنا کس کے بھی بہت خوش ہوں۔ اس کے بازوؤں میں کیا دنیا جہاں سے مسرور ہوئے چہکی تو ارمان حیرانگی سے اسے سنے مسکرایا، کیا تمہارے لیے میرے بازوؤں کا حصار کافی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں خود کو اس سے بات کرنے سے روک نہ پا رہا تھا۔ ابھی کے لیے کافی ہے۔ یہ بازو پہلی بار کسی کو اتنی فراوانی سے مل رہے ہیں، اس کی سیلیبریشن الگ بنتی ہے۔ ارمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کے مزاج کے سب موسم بھانپ رہی تھی، اس حالت میں بھی جب اسے خود پر اور اپنے آپ پر اختیار نہ تھا۔ میری طرف دیکھو، ارمان نے جب کہا تو انیا جلدی سے کروٹ موڑ کر اسے دیکھنے لگی تو ارمان نے اپنی گال ذرا انیا کے ہونٹوں کے سامنے کی تو انیا نے بچوں کی جیسے آواز دیتی کیوٹ کس کرے مسکرا کر فاصلہ بنایا، میں آپ کو کولڈ مین سے ہاٹ اینڈ ایکسپریسو مین بنا دوں گی، آپ فکر مت کرنا، اوکے؟ اس کی گال پیار سے ہتھیلی سے سہلاتی، اس کی بیٹ کے بالوں سے کھیلتی، ان گرے آنکھوں میں جھانکی جن میں لکھا تھا یہ لڑکی کچھ تو ہاس ہے کہ ارمان کا دل اسے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار دل دھڑک رہا ہے۔ ارمان کے جملے میں بدحواسی تھی۔ پہلی بار میں تیرے پاس سنا تو بھی دھیان اس طرف گیا، ورنہ دھڑکتا تو یہ ہمیشہ ہے۔ وہ سہولت سے بات سمجھا گئی۔ یہ آج سے پہلے دھڑکنے کی جگہ بھی ڈرتا تھا۔ ارمان کے اس ایک جملے پر وہ جیسے تھم سی گئی۔ اب نہیں ڈرنے دوں گی، آئی پرومس۔
وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی پر اس کی ساری توجہ ارمان پر تھی۔ تھینک یو تبھی کہا تھا پر تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیوں کہا۔ اٹس اوکے تو ایسے کہا جیسے بڑا دل خوش کر کر کے تھکی ہوئی ہو۔ ارمان کو وہ اب سوتی ذرا نہ اچھی لگی۔ وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے، ذرا اٹھ کر ارمان پر جھکتی، اس کے ہونٹوں پر نرمی سے جھک کر ایک بے ضرر اور ملائم سا لمس بکھیرے وہیں اس کے سینے پر ٹہ گئی، جبکہ ارمان نے گردن پھیرتے اپنے ہونٹوں پر زبان سے پھیرے گہرا بڑا ہی بھاری سانس بھرا۔ اس کے سینے پر حاوی مزے سے نیند میں جا چکی تھی، لیکن اس کے جاتے جاتے لٹائے محمل استحقاق نے ارمان کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ خود تو ارمان پر حاوی ہو کر سو گئی، پر ارمان کی ہارٹ بیٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لگ رہا تھا دل صدمے سے ہی پھٹ نہ جائے۔ وہ ارمان کو سچ میں انیا کے قریب شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پر وہ انیا کو اتنے قریب محسوس کیے اپنے سینسز میں رہنا بڑا مشکل جان رہا تھا، اور ستم کی وہ ارمان کے سینے پر زندگی کی آسودہ ترین نیند لے رہی تھی۔ بات سنے ابھی رات اینڈ نہیں ہوئی، آج چونکہ مجھے جانا ہے، آج میں میکے جانا تھا تو اتنا زیادہ لکھ نہیں پائی، شارٹ سی ایپیسوڈ ہے لیکن بری بھی نہیں ہے، لیکن ابھی رات باقی ہے میرے دوست، ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت سا فن باقی ہے، تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا۔ نہ دینے سے آج ویسے تو میں نے کوئی ایپیسوڈ نہیں تھی دینی، لیکن میں نے سوچا ایک چھوٹا سا پیارا سا ایپیسوڈ دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹا سا کیوٹ سا سین تھا، ایک ہی تھا، تو آج آپ لوگ یہ انجوائے کریں۔ اگلی جو ہے وہ بہت اسپیشل ہونے والی ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، تو ضرور بتائیے گا یہ چھوٹا سا سین اور پیاری سی ایپیسوڈ چنی منی کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ضرور بتائیے گا، مجھے ویٹ رہے گا۔ تو ملتے ہیں پھر 15 میگا ایپیسوڈ میں، اگلی میگا ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی 35 منٹس کی ہوگی، بہت لانگ ہوگی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔